اچھا، عذاب قبر کا انکار کرنا کیسا ہے؟ کیا یہ بھی کفر میں شامل ہے؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اکثر کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ جو عذاب قبر کا انکار کرتا ہے اسے بتائیں گے کہ یہ عذاب برزخ ہے، آپ عذاب برزخ کہہ لو، پھر بھی آپ انکار کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ نہ کرے کہ جب آپ کو ہو رہا ہو اس وقت آپ مانیں، اسی وجہ سے ہو رہا ہو کہ آپ نے دین کا اس کا انکار کیا ہے۔ میں نے مسئلہ 117A اور B اس کے اوپر پیش کیا ہے پورے دلائل قرآن کے ذریعے۔ ان کا جو اصول تھا نا کہ آخرت سے پہلے چونکہ حساب و کتاب نہیں لہذا سزا نہیں ہے، تو قرآن میں تو لکھا ہوا ہے سورۃ الانعام میں باقی صورتوں میں کہ جو گناہگار لوگ ہیں ان کے منہ اور پیٹھوں کے اوپر تھوڑے فرشتے مارتے ہیں موت کے وقت، تو آپ کا اصول تو ٹوٹ گیا۔ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور جب آخرت آئے گی تو بڑے عذاب پہ پیش کیے جائیں گے۔ اس آیت کو دلیل بنایا امام بخاری نے عذاب قبر کی، اور صحیح بخاری میں اس کو ہیڈنگ میں ڈالا ہے۔ امام بخاری کے زمانے میں بھی عذاب قبر کے منکر موجود تھے۔ تو عذاب قبر ہو یا عذاب برزخ ہو یا شیر کے پیٹ میں عذاب ہو یا ہواؤں میں ہو یا سمندروں کی گہرائیوں میں، وہ برزخ کا عذاب ہے، آخرت اور دنیا کے درمیان۔ قرآن میں تو ہے دنیا کی زندگی میں تمہیں عذاب دیں گے تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ، تو عذاب تو دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں کو زیادہ غصہ آتا ہے وہ کہتے ہیں جڑے منکر سن نا انہوں نے پتا لگ گیا ہوئے گا مرنے تو بعد کہ ہے کیونکہ ہو رہا ہوئے گا۔ اچھا، یہ جو اکثر اعلان کیا جاتا ہے کہ نہایت افسوس کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے فلاں شخص رضائے الہی سے وفات پا گیا، تو اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے بجائے افسوس کا اظہار کیوں کرتے ہیں ہم؟ ہاں، افسوس اس حوالے سے کیا جاتا ہے، وہ الفاظ کا چناؤ ایسا ہے، افسوس اور دکھ کا اظہار اس حوالے سے کیا جاتا ہے کہ جو اس کے لواحقین ہیں نا ان کے ساتھ ذرا اظہار ہمدردی ہو جائے۔ اس کو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ نہایت خوشی سے اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ کی مرضی پوری ہو گئی جو آپ کے حق میں لکھی ہوئی تھی، اور نہایت خوشی سے اعلان کیا جاتا ہے کہ آپ کے والد صاحب مرتے ہی جنت میں چلے گئے ہوں گے۔ یہ تو کہیں میں نہیں آیا نا، نقصان ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خود حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے جب حضرت ابراہیم فوت ہوئے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے تو آپ اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا آپ یہ جو جملے بولے جا رہے ہیں ان کی تعویل کیا کریں۔ نہایت خوشی سے اعلان تو نہیں کیا جا سکتا، وہ دکھ اور افسوس جو کیا جاتا ہے وہ اللہ کی رضا پہ نہیں کیا جاتا۔ دکھ اور افسوس کا اظہار اس بندے کے ساتھ کیا جاتا ہے جس کا کوئی بچھڑ گیا ہے۔